10 دیہڑے 20 دیہڑے مہینہ گزر گیا سسو کو کیونکہ لالچ آسی دولت تھی اس کو اپنے 3 پھچکارا بھی پے دن لیکن پھر بھی لالچ ہے نشی سن کیا نہیں آنے پھر بھی لالچ اتنے سوٹ پے دن الماریاں پری دین پھر بھی لالچ ہے بڑی نو سن کھ نہیں آنے اتنی لالچ مال دی ہے اتنا تنگ کی دیا اپنی نشی کو سن پھر آخر لگی وہ ایک مفتی صاحب کو لگی آخر لگی اس مفتی صاحب اللہ دا سوال ہے مڑے بابے کو آکھو کہ اگر کخ نہ دے سے مگو نال کم از کم ایک ہی لا کر مگو نال چاہ دے او مگو تھا ستانگی ہے او مگو تھا تنگ کر دیے کی کر دیے او تھا تنگ کر دیے مگو اس نے پیو سن قرضہ کب یا اس نے پیو سن قرضہ آنے کب کا اس کے باپ نے قرضہ کاٹ کے لایا بیچاری بیٹی کو لا کر دیا میری باؤں بہنوں اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ولی مالہا مال کی وجہ سے شادیاں ہوں گی اور دوسری چیز فرمائی ولی جمالہا اچھا گدریاں کی کرسن گدرے لڑکیوں کی طرف سے لڑکوں کو دیکھا جائے گا کہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے اور لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کو دیکھا جائے گا فرمایا ولی جمالہا حسن دیکھ کر نہیں کرنا اس میں بھی کاٹا ہے پھر فرمایا ولی نسبہا نسب دیکھ کر اے اکثر اونچا خاندان ہے اونچی شان ہے ہماری اونچی شان دیکھ کر رشتہ کیا جائے گا بڑے پیو دی گدری ہے بڑے پیو دا گدرا ہے ان چیزوں کو دیکھا ان چیزوں کو دیکھ کر شادی ہو جائے گی ان چیزوں کو دیکھ کر رشتے کر دیے جائیں گے پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ولی نسبہا اس میں بھی کچھ نہیں ہے اے ڈارن اے خانن اے لونن اے میرن اچھا یہ وہ ہیں ہم رشتہ نہیں دیں گے نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ولی نسبہا نسب دیکھ کر رشتہ کیتے گیسی گدرے والے بھی نسب دیکھ سن اور گدریاں والے بھی نسب دیکھ سن آخر لگے تسی انہاں تروہاں چیزاں کو نہ دیکھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کس چیز کو دیکھیں فرمایا ولی دینہا تم دیکھنا کہ لڑکی کے اندر شرافت ہے شرافت کس کو کہتے ہیں اس چیز کو شرافت نہیں آکھتے کہ ساس نشی کو کٹسی اور نشی سسو کٹسی اس کو شرافت نہیں آکھتے اس کو شرافت نہیں کہتے ہیں کہ بیٹا کبھی بیوی کو پیٹے کبھی ماں کو پیٹے کبھی بہن کو پیٹے کبھی غصے کی وجہ سے آئے اور گھر میں آگ لگا دے لمپ توڑ دے شیشے توڑ دے اس کو شرافت نہیں کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے سب سے بہترین انسان وہ ہے فرمایا رسول اللہ کون فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی سے دب کر رہتا ہے مطلب کیا ہے کہ بیوی کے اوپر غصہ نہیں کرتا اسے گالیاں نہیں نکالتا اس کے ساتھ مار پٹائی نہیں کرتا اسے لڑائی جھگڑے نہیں کرتا اور اس کو تان و تشنی نہیں دیتا اسے تنگ نہیں کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ میں سے سب سے زیادہ اپنی بیوی سے پیار کرنے والا ہوں آپ نے اللہ سے فرمایا اے اللہ مجھے اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ سے ہے گھر کو چلانا گھر کو ڈھیل کرنا اسی طریقے سے حضرت عائشہ اور ہمارے نبی اکٹھے کھانا کھاتے تھے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے ایک دوسرے کو لقمے کھلاتے تھے ایک دوسرے کا جھوٹا پانی پیتے تھے لیکن آج کیا آکھتے ہیں خاندہ کو آکھتے ہیں نہ زنانہ دا پانی نہ پی عقل کاٹ گیا سی کیا ہو گیا سی ماں دا جھوٹا نہ پی عقل کاٹ گیا سی یہ چیزیں کس نے سکھائی ہمیں نبی اپنی بیوی کا جھوٹا کھا رہا ہے اور نبی کی بیوی خاوند کا جھوٹا کھا رہی ہے لیکن آج کیا ہو رہا ہے اگر بیٹی باپ کا جھوٹا کھائے ہائے 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 اس کی عقل کاٹ گیا سی عقل اس نال کاٹ گیا سی اگر نس کھا دیا کھانا سنت ہے ایک دوسرے کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے والا ہوں اور مردوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ گھر میں کیسا سلوک کریں کم از کم اپنے بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹائیں اپنے بیویوں کے ساتھ سپورٹ کریں ان کو گھالم گلوچ نہ کریں ان کو لڑائی جھگڑا نہ کریں یہ بیچاریاں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آتی ہیں بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آتی ہیں اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر آتی ہیں اپنے محلے کو چھوڑ کر آتی ہیں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آتی ہیں اور لڑکے کے پیچھے صرف ایک بول پر آتی ہے لڑکا لڑکے سے پوچھا جاتا ہے تمہیں قبول ہے اتنے مہر میں لڑکا کہتا ہے قبول ہے بس یہ بیچاری سارا کی چھوڑ کر آگے دیے ماں بھی پیو بھی بہن بھی برا بھی پھر اگر اس لڑکی کو لڑائی جھگڑے کیے جائیں اس کو تانے دیے جائیں اس کو ستایا جائے اس کو ماں باپ کی گالیاں نکالی جائیں بیچاری کو کتنا دکھ لگے گا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں اچھا سلوک کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے خود دھوتا تھا اپنے اونٹ کو پانی خود پلاتا تھا یہ سپورٹ کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ
گھر میں سپورٹ کرتے تھے، کبھی کبھی جھاڑو بھی لگا لیتے تھے، کبھی کبھی اپنے کپڑے بھی دھوتے تھے. اس سے مرد کی ذات کوئی کم نہیں ہوگی. اگر مرد جھاڑو چاسی آپ پاری سنسی اس نال تھوڑی ہے آنکھیں کیسی کہ ہائے ہائے کڑیاں کر گئی دین، ہائے 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 کرا لے کو تھا یہ تھوڑے آنکھیں کیسی. نا یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی. بھائی بہن کی مدد کرے، بیٹا ماں کی مدد کرے، خاوند بیوی کی مدد کرے. اسی سے تو گھر چلیں گے، اسی سے تو رشتے چلتے ہیں، انہی چیزوں کی وجہ سے رشتے چلتے ہیں. اگر یہ چیزیں گھر میں نہیں ہوں گی. اور دوسری بات، گھر چلتا ہے برداشت کے ساتھ. برداشت ہم لوگوں میں ختم ہو گئی ہے. نہ عورتوں میں برداشت ہے نہ مردوں میں برداشت ہے. اگر مرد ایک گالی نکالتا ہے عورت اس کو 5 گالیاں واپس نکالتی ہے، عورت اس کو 10 گالیاں نکالتی ہے. دوسری چیز، ہماری ماؤں بہنوں میں جو عادت ہے اس عادت کو ختم کرے. باپ کو بد دعائیں دینا، بھائیوں کو بد دعائیں دینا، بچوں کو بد دعائیں دینا، خاوند کو بد دعائیں دینا، اس پر بھی مرد کو جذبات آ جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے. بعض دفعہ غصے کی وجہ سے طلاق تک ہو جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو لہٰذا کیا کریں؟ اپنی جگہ ایک مینجمنٹ بنا کے رکھیں خاوند سے کہ اگر مجھے غصہ آئے میں خاموش رہوں گی، اور تجھے غصہ آئے میں خاموش رہوں گی، مجھے آئے اور تم خاموش رہو گی. کبھی خاوند کی وجہ سے، اس کے بھائیوں کی وجہ سے خاوند کو ذلیل نہیں کرنا، دیوروں کی وجہ سے اس کو ذلیل نہیں کرنا. تو گھر چلتے ہیں بیلنس کے ساتھ، گھر چلتے ہیں برداشت کے ساتھ، گھر چلتے ہیں خاموشی کے ساتھ، گھر چلتے ہیں اچھے اخلاق کے ساتھ. اور اچھے اخلاق دین کی وجہ سے آتے ہیں. اگر دین نہیں ہوگا تو گھر برباد ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ بہنیں الگ سے بھائیوں کو سمجھاتی ہے، ایک کر دیا سی، اے وہ کر دیا سی. پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر فوراً الگ نکلنے کے منصوبے بن جاتے ہیں اور پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ بچائے، اللہ بچائے. اس لیے کبھی بھی اپنے خاوند کو شکایت کا موقع نہ دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کو کہ صدقہ زیادہ کیا کرو، صدقہ زیادہ کیا کرو. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا میں نے تمہیں زیادہ جہنم میں دیکھا. کس میں دیکھا؟ جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا. آخر لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسی کی کر دیں آسی جانما میں کیسا. آخر لگی ایک تسی خاوندہ دی ناشکری کر دے ہو. اگر 10 سوٹ بھی لاکھ روپے پے دے ہو سن تو شکست لا دے تو مو کیا آنے اے مو کو پرا سنا آنے دا سے کاس آنے دا پرا سنا اے مو کو پیو سنا اس دیڑے روپیہ 800 دیتے دے آسی اسی دا سوٹ آنے میں تو آجا تک رانے کی میں تانے دیتے ہیں، خاوندوں کی ناشکری کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم کتنا رزق کھاتے ہیں، ہم کتنا پہنتے ہیں. اب پرانے وقت میں کیا ہوتا تھا؟ ایک عورت کے پاس ایک برقع ہوتا تھا، 50 لڑکیاں شادیوں میں وہی پہنتی تھی، 50 دلہنوں کو وہ پہنا جاتا تھا. لیکن آج کیا الٹا ہو گیا؟ 8 دن لہنگا 5000 دا اور بیچ دن 1500 دا وہ ہو گیا تھا. پھر مہنگا کیا ہو گیا تھا؟ لہنگا ہو گیا مہنگا. 8 دن 5000 دا، بیچ دن کتنے دا؟ 1500 دا. آج ہر دلہن الگ سے سوٹ لاتی ہے، آج ہر دلہن اپنے لیے الگ سے جوتا لاتی ہے. لیکن پرانے وقت میں یہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ان میں شکر گزاری ہوتی تھی. وہ تھوڑا کھاتی تھی، شکر کرتی تھی، اللہ کا خاوند کا شکر کرتی تھی. دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری زبان سے لعنت کا لفظ زیادہ نکلتا ہے کہ ککڑ شامی مڑی بھی باڑ دیں نی بڑھ دیں ادھر ادھر نستے فوراً کو آکھتے ہیں لعنت پہ ہوئے نا ککڑاں کو، لعنت پہ ہوئے نا کٹوریاں تھا. اچھا گلاس کے ساتھ ٹکر گیا، لعنت کا لفظ استعمال کیا. بکری نہیں مان رہی ہے، فوراً لعنت کر دی. گائے نہیں مان رہی ہے، فوراً لعنت کر دی. کوئی چیز گر رہی ہے، فوراً لعنت کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں زیادہ صدقہ کیا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا میں نے تمہیں 2 چیزوں کی وجہ سے زیادہ جہنم میں دیکھا. ایک تم زیادہ بد دعائیں دیتی ہو اور تم لعنت کا لفظ زیادہ استعمال کرتی ہو اور تم خاوندوں کی ناشکری زیادہ کرتی ہو. تو میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے ہم اپنے گھروں کو جنت بنائے نماز کے ذریعے سے. اچھا تیسری بات، پھر جب یہ شادیوں کے فتنے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ آج کل کے فتنے دیکھو، جس کڑی ٹول بجنے راتی دے 11 بجے آستی ماں پیڑا نکل گیا نہیں ہے اس والے انہوں کو اسلام یاد نہیں رہندا، ماں پیو یاد نہیں رہندا، جوان پرا یاد نہیں رہندا، بابی یاد نہیں رہندی، مولوی صاحب یاد نہیں رہندا، قرآن یاد نہیں رہندا. لے دوڑ گئے نہیں، نہ عزت کی فکر رہتی ہے، اللہ بچائے، نہ پردے کی فکر رہتی ہے، کسی چیز کی فکر نہیں رہتی ہے. اتنا یہ وبال بن گیا، یہ مہندی رات میں جانا، یہ مہندی رات منانا، یہ اتنا فیشن بن گیا. ہماری بہنیں ناچ رہی ہوتی ہے اور ان کو ویڈیو اٹھانے والے ان کے ہی بھائی ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس بے حیائی کی وجہ سے عذاب آتے ہیں. اس پر ہم غور کریں کہ ہم یہ گناہ تو نہیں کرتے ہیں. دوسری چیز، ہم پردے کا اہتمام کریں، ہم پردے کا اہتمام کریں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے ماں باپ کی کیا کریں؟ فرما برداری. اس پر سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر میری بہن سنے، جب ان بہنوں کی شادی ہو گئی
یا آج بھی یہ سن لے اور شادی کے بعد بھی اس بات کو یاد رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور وہ شادی کے بعد جب اپنے خاوند کے گھر جاتی ہے بچو عیدی تا جس کڑی ماں پیو دے کار آندی ہے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اگر وہ دل میں یہ نیت کرے کہ اے اللہ آج میں اپنے بابے دے کار گیساں آج میں اپنی اماں دے کار گیساں اور یہ نیت کر کے آئے اے اللہ مڑے ماں پیو سن مڑے واسطے مجھ غریبی برداشت کی تھی انہاں وڑے واسطے بڑی سختی برداشت کی تھی اے اللہ آج میں گیساں اپنے بابے دا منہ دیکھ کا آساں اپنی اماں دی شکل دیکھ کا آساں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو حج کرنا سارے جاتے ہیں حج کرنا عبادت ہے ثواب کا کام ہے لیکن ایک کھانے کعبہ تو ہمیں گھر میں ہے ماں کی شکل میں باپ کی شکل میں کھانے کعبہ لیکن آج دی گدریاں کی کرتے ہیں ہاں میں نہیں کر دی یہ کام تو کی کر سے مکو ماں کو اس طرح واپس اٹھتی ہیں گالیاں کرتی ہیں واپس ماں کو گلا دباتی ہیں بڑی بہنوں کو چھوٹی بہنیں اور بدتمیزی بڑے بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی باپ کے ساتھ ہاں کرتی ہے. اللہ بچائے ایسی لڑکیاں برباد ہو جاتی ہیں اللہ بچائے ان کو باپ کی بد دعا لگ جاتی ہے ماؤں کی بد دعا لگ جاتی ہے. تو کیا فرمایا کہ جو لڑکی اس طرح اب آئے اور اس کو آنا ہی ہے پیو دے کار